وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ 3 آیتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. اب میں ترجمہ اس پر نہیں جاؤں گا کہ تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، اللہ کہتا ہے زندگی ہے. یا اولی الالباب، اے صاحبان عقل، یعنی قصاص ایک نیچرل فینومینا ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے. کسی نے آپ کا برا کیا، قصاص آپ کا نیچرل فینومینا ہے. اور اگر کسی نے قتل کیا تو پھر آپ کو قصاص لینے کا حق ہے، تو اتنا ہی حق ہے جتنا کہ اس نے تعدی کی ہے. ملاحظہ کر رہے ہیں؟ یعنی ہر بات پہ نہیں، کسی نے آنکھ پھیر دی تو اس پر قصاص نہیں ہے، اس پر معافی ہے. توجہ کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. مگر یہ معافی کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے، آسان نہیں ہے. آپ درود بھیجیے بآواز بلند محمد علیہ وسلم. اب سوال اس بات کا ہے میرے عزیز دوستو کہ اگر قتل کسی نے کر دیا کسی کا ایکسیڈنٹ میں، تو وہ تو غصے میں مارے جا رہا ہے. اب آپ سنا نا کیس چل رہا تھا، پلین بلو اپ ہو گیا تھا، تو وہ جو بچ کے نکالے گئے تھے جو بے گناہ شاید تھے یا گنہگار تھے، پتہ نہیں کہاں پر قیدی پڑے ہوئے تھے، پھر بیمار ہو گئے تو انہیں آزاد کر دیا، اور کون سی کنٹری سے کہاں سے کیا ہو گیا. یہ سارے کیسز چلتے رہتے ہیں، آپ ٹی وی پہ سنتے رہتے ہیں. بالکل غلاظتیں ٹی وی پر آتی رہتی ہے، کون سی کہاں سے سٹوری بنا کے اٹھا کے لے آتے ہیں. اب وہ تو ان کا کام ہے، وہ بیچیں گے تھوڑی سٹوری تو ہی کام چلے گا. آپ صلوات تو بھیجیں محمد. جب سے ممبروں پر امیر شام نے غلطیاں شروع کروا دی، تب سے میڈیا تو ممبر ہی سے شروع ہوا ہے میرے عزیز دوستو. یہ الیکٹرانک ممبر ہے اور یہ حقیقی ممبر ہے. صلوات وہاں سے جب سے لائن ٹیڑھی ہوئی نا، وہ ٹیڑھی ہی چلتی رہے گی. جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، اتنا لا دو کہ حق بن جائے، دماغوں میں حق بن جائے، حقیقت میں حق نہیں ہوتا. وہ تو ان کی وہ ایڈورٹائزمنٹ، ورنہ کیسے چلے گی، لوگ اٹریکٹڈ کیسے رہیں گے. یہ جھوٹی باتیں بتائیں گے تو ہی ہوگا. میں اب اس پر مزید کیا آپ کی خدمت میں پیش کروں. مگر قصاص ایک حق ہے. جب قتل ہو جائے کسی کا تو اس کا نیچرل فینومینا ہے، اللہ کہتا ہے اس کو معاف کر دو. کسی کا ایک قتل ہو جائے تو اس کو کتنا غصہ آئے. جب یہ ٹوین ٹاور گر گئے تھے تو ابھی تک کیس چل رہے ہیں. ابھی یہ بھی چاہیے اور وہ بھی چاہیے، اور ہر سال ہم عزا بھی منائیں گے، وہیں پر جا کر عزا بھی منائیں گے. اچھا اب عزا منائیں گے، ہم 1400 سال سے کیا سکھا رہے تھے. کیا بات ہے. نعرہ حیدری، سب مل کے نعرہ حیدری. اب یہ سیکھتے رہیں عزا کے طریقے. ابھی تک تو یہ خاموش جنازوں میں چلتے ہیں. ایک دن انسانیت کو ذرا عقل پہ آنے دو. یہ بھی سینہ پیٹیں گے، یہ بھی نوحے پڑھیں گے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. بابا اب یہ دیکھیے کتنے قتل ہوتے ہیں تو کتنے انتقام کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بہت. اب اگر انسانیت انتقام ہی لینے پر اتر جائے تو سب قاتل بن جائیں بھائی. اب وہ اس نے انتقام تو لے لیا اپنا، تو اس کے بیٹے نے اس سے انتقام لیا. آپ نے عرب کی تاریخ پڑھی ہے نا کہ ایک بکری کے لیے کئی سالوں تک قومیں کٹتی رہیں. وہ کیا تھا؟ قوت انتقام تھا. اب اگر انسان قوت انتقام پر ہی چلتا رہے گا تو پھر معافی کا سوال کہاں سے پیدا ہوگا. تو اگر معافی چاہیے اور معافی کا سلیقہ سیکھنا ہے کہ دل میں رحم پیدا کر کے معافی کا طریقہ کیسے پیدا کیا جائے، رحم کا طریقہ اپنے قاتلوں سے، اپنے خاندان کے قاتلوں سے کیسے پیدا کیا جائے، تو چوتھے امام کے دروازے پر آنا پڑے گا. وہ یہ بتائیں گے جس کے 18 جوان مارے جاتے ہیں وہ کس طریقے سے اپنے بھائی کے قاتل کو پناہ بھی دے سکتا ہے. اے امام سجاد، آپ کے دل میں انتقام نہیں ابھرا. ملاحظہ کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، کہاں تک آپ کو لے کر آیا ہوں. آپ کے دل میں جذبہ انتقام نہ ابھرا. کا جذبہ انتقام ابھرتا اس وقت
اگر میں نے اس جذبہ انتقام کو آتش دی ہوتی، مگر میں نے اسے آنسو بہا کے ٹھنڈا کر دیا۔ کیا بات ہے، سلامات بھیجے محمد والے محمد۔ اب آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ جو مومنوں کے دل ٹھنڈے ہوتے ہیں، سب کو ایکسپٹ کرنے کے لیے بھائی چارے میں تیار ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں پتہ ہے؟ حسین پر آنسو بہانے کا صدقہ ہے جو آپ کے ہاتھ اور دامن کھلے ہوئے ہیں، آپ سب کو انوائٹ کرتے ہیں، آؤ آؤ بھائی آؤ، اور لوگوں نے تو اپنے دروازے بند کر رکھے، تم غلط، تم توجہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر آنسو ہے ہی نہیں جو انتقام کو تبرید کر دے، ٹھنڈا کر دے۔ یہاں پر حسین پر آنسو بہہ جاتے ہیں، دل کھل جاتے ہیں، پھر دشمنی کرنے والے کو بھی سینے سے آدمی لگا لیتا ہے۔ صلوات آپ بھیجے محمد والے محمد۔ تو یہ ایک بات ہو گئی کہ چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا رونا دراصل ایک درس تھا انسانیت کو، کہ انسانیت کس طریقے سے انتقام سے ہٹ کر رحم تک آ جائے، تاکہ قرآن مجید کی آیت پر عمل ہو سکے کہ انتقام تو لینا تمہارا حق ہے، مگر اگر معاف کر دو، معاف کر دو کا مطلب یہ نہیں کہ معاف کر دیا حق معاف کر دیا، نہیں، معاف کر دو کا مطلب اگر تم نے رحم کر دیا اس پر اور اسے انتقام نہ لیا تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ انتقام نہیں لیا، مگر یہ پھر بعد میں کبھی کسی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کس طریقے سے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا گیا تھا۔ اب یہ میں اس وقت میں آپ کی خدمت میں یہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، پہلے آپ ایک درود بھیجیں بآواز زبردست محمد والا۔